تفسیر سورہ بقرہ۔ سامعین، سورہ بقرہ کے فضائل سماعت کیجیے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے، اسے نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ مسند دارمی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری رسول اللہ نے اس شخص کو دی جس نے کہا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بنا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لیے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آئے۔ قرآن پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح کی ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کوٹ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، واللہ عالم۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی مشترکہ فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ سیکھو اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں، یعنی تمہاری قرآن کی تلاوت کرنے کا عمل ہوں، جس نے دنوں کو تمہیں بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بسترے سے دور بیدار رکھا تھا، یعنی تہجد میں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیشگی بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیچ ہو۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم کی، اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا، یعنی قرآن کے پڑھنے والے سے، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے یا خواہ بے ترتیل کے۔
یہ روایت مسند احمد نیز سنن دارمی میں ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنن میں اس حدیث کا بعض حصہ روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے اور شرط مسلم پر ہے۔ اس کے راوی بشر ابن ماجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اسے ثقہ کہتے ہیں۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے منکر الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجیب عجب احادیث لاتا ہے۔ امام بخاری کا فیصلہ ہے کہ اس کی احادیث لکھی جاتی ہیں لیکن دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی جاتی۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قوی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت میں بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ 2 نورانی صورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا 2 صاحبان ہیں یا 2 ابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی 2 جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے، بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد کعب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اب اس شخص نے کعب رحمہ اللہ سے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ وہ نام کون سا ہے۔ کعب رحمہ اللہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تم اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لو جو میری اور تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے کسی ایک بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر 2 سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں کوئی سورہ آل عمران پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا، بس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو کر الگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئیں۔ ایک جمعے کے بعد سورہ آل عمران بھی چلی گئی، پھر ایک جمعہ اور گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، چنانچہ مبارک صورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذابوں کی آڑ بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلجوئی کرتی رہیں، اور سب سے آخر بوجہ اس کے گناہوں کی زیادتی کے ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ یزید ابن اسود الجرشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود یزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے وظیفے قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو 1 رکعت میں پڑھا، یعنی رات کی نماز تہجد میں۔ 7 بڑی صورتوں کی فضیلت۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے جو شخص ان 7 صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ ان سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 7 صورتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ مجاہد، مکحول، عطیہ ابن قیس، ابو محمد فارسی،
شداد ابن اوس یحییٰ ابن حارث ذماری سے بھی یہی منقول ہے۔ سورہ بقرہ کا مقام نزول اور مزید معلومات۔ سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ البتہ اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی ہو، لیکن ہے اسی میں سے۔ اور اسی طرح سود کی حرمت کی آیات بھی سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 احکام ہیں اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس کی آیات 287 ہیں، اس کے کلمات 6221 ہیں، اس کے حروف 25,500 ہیں۔ واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بہت سے علماء اور مفسرین سے بھی بلا اختلاف یہی مروی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھینکے۔ بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور مینا دائیں طرف، اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھینکے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر سورہ بقرہ اتری ہے۔ گو اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ سامعین ابی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حروف مقطعات اور ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، کسی اور کو معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا ہے۔ عامر شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہما بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود ابن عمر زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور هل اتى علی الانسان پڑھتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور حا میم اور الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں سے ایک نام ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اور زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورہ اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن۔ واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ شعبی، سالم ابن عبداللہ، اسماعیل ابن عبد الرحمن، سدی کبیر رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حا میم، طا سین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اللہ کا نام بھی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ اعلم ہے، یعنی میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہوں،
اور صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ بھی ہو اور اس کی صفتوں کی طرف بھی اور مدت وغیرہ کی طرف بھی. ایک ایک لفظ کئی معنی میں آتا ہے. جیسے لفظ امہ کے اس کے ایک معنی ہے دین، جیسے قرآن میں ہے انا وجدنا آباءنا علی امت، یعنی ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا. دوسرے معنی ہے اللہ کا اطاعت گزار بندہ، جیسے فرمایا ان ابراہیم کان امتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور مخلص بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تیسرے معنی ہے جماعت، جیسے فرمایا وجد علیہ امہ، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا. دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا. چوتھے معنی ہے مدت اور زمانہ، فرمان ہے وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا. پس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے، اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات کے بھی کئی معنی ہوں. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو العالیہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معنی میں ہے، اور لفظ امت وغیرہ جو کئی معنی میں آتے ہیں جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں، ان کے معنی ہر جگہ جدا جدا تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں. ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے اور سب پر ایک جگہ محمول کرنے کے مسئلے میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے واللہ عالم. دوسرے یہ کہ امت وغیرہ الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بہت سارے ہیں اور یہ الفاظ اسی لیے بنائے گئے ہیں، اور بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے کہ وہ دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو، اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو تو مقدر ماننے سے، نہ ضمیر دینے سے، نہ وضع کے اعتبار سے اور نہ اور اعتبار سے تو ایسی بات علمی طور پر نہیں سمجھی جا سکتی. البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے، لیکن یہاں تو اختلاف ہے اور اجماع نہیں، اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے. اب بعض اشعار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں کہ کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے. ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بھی نہیں واللہ عالم. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہیں، مثلا قاف، صاد، ح، میم، طا، سین، میم، الف، لام، را وغیرہ سب حروف ہجا ہیں. بعض عربی داں کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 28 ہیں ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا الف با تا ثا لکھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیے، باقی کو چھوڑ دیا. صورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل 14 حرف آئے ہیں، الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ح، یا، عین، طا، سین، ح، قاف، نون. ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے نص حکیم قاطع لہ سر. تعداد کے لحاظ سے یہ حرف 14 ہیں اور جملہ حروف چونکہ 28 ہیں اس لیے یہ پورے آدھے ہوئے. جو حروف بیان کیے گئے یہ ان حروف سے جو نہیں لائے گئے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور یہ صناعت تصریف ہے. ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حرف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مجہورہ وغیرہ. سبحان اللہ، ہر چیز میں اللہ مالک کی حکمت نظر آتی ہے. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بےہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک ہے. جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں. اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں. اگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں رسول اللہ نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے. رسول اللہ سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا. علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے. اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر، وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ کہ ان حروف کے کلام الہی ہونے پر ایمان لائے
اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو رب علیم ہی کو معلوم ہے اور ہم پر ظاہر نہیں ہوئے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک صورت کو دوسری سے جدا نہیں کرتا؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سننے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب وہ متوجہ ہو جائیں تب باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو تو یہی حروف ہونے چاہیے، نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ صورت یعنی سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی صورت یعنی سورہ آل عمران یہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں، پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ حروف مقطعات اور اعجاز قرآن۔ ہاں، یہاں پر ایک حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روزمرہ کے استعمال حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور فراء اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشری نے کشاف میں اس قول کو نقل کر کے اس کی بہت تائید کی ہے۔ زمخشری، ابن تیمیہ اور حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہما نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھا نہیں آئے۔ ہاں، ان حروف کو مکرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی مرتبہ لائے گئے ہیں، اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے، جیسے صاد، نون، قاف، کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے حامیم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را اور الف لام میم صاد، اور کہیں 5 آئے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد اور حا میم عین سین قاف، اس لیے کہ کلمات عرب تمام کے تمام اسی طرح پر ہیں، یا تو ان میں 1 حرفی لفظ ہیں یا 2 حرفی لفظ، یا 6 حرفی یا 4 حرفی یا 5 حرفی سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی و بڑائی کا بیان ہو، چنانچہ 29 صورتوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے باری تعالیٰ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ اور دوام والے ہیں، جس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے جو کتاب پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی یہ کتاب آپ کی طرف اے نبی اتاری گئی ہے تو آپ اپنا دل تنگ نہ رکھیے۔ اور فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم بخششوں اور مہربانیوں والے مالک نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک،
یعنی اس طرح وحی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں غالب حکمتوں والے آپ کی طرف اے نبی، اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام اللہ کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں، واللہ اعلم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن مجید بلا شک کلام الہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں ذالکا معنی میں ھذا کے ہے۔ مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، سدی، مقاتل ابن حیان، زید ابن اسلم اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالکا اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے، جس کے معنی ہیں وہ، لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں، اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں یہ۔ یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، جیسے اس آیت میں ہے لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، یعنی نہ تو وہ گائے بڑھیا ہے نہ بچی ہے، بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے۔ اور جگہ فرمایا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی۔ اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے، واللہ عالم۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف، جس کے اتارنے کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بعض نے تورات کی طرف، کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے، اور اسی طرح کے 10 اقوال ہیں، لیکن ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے، واللہ عالم۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے، انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی، اور خواہ مخواہ بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں۔ ریب کے معنی ہے شک اور شبہ۔ ابن عباس، ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی معنی مروی ہیں۔ ابو الدرداء، ابن عباس رضی اللہ عنہما، نیز مجاہد، سعید ابن جبیر، ابو مالک، نافع رحمۃ اللہ علیہم جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں، عطاء، ابو العالیہ، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان، سدی، قتادہ، اسماعیل ابن ابی خالد رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں۔ ریب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تہمت کے معنی میں بھی آیا ہے، اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ میں ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یعنی الف لام میم بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ بعض نے کہا ہے گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہے، یعنی اس میں شک نہ کرو۔ بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں، لیکن لا ریب فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے، اور اس میں بنسبت فیہ ھدی کے زیادہ مبالغہ ہے۔ ھدی نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوع ہو سکتا ہے، اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یعنی یہ قرآن ہدایت و شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں، یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں، اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لیے ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم الی آخر الآیہ، یعنی لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے۔ اعمش ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہیں؟ آپ یہی جواب دیتے ہیں، پھر میں نے کہا ذرا قلبی سے تو دریافت کر لو۔ وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے بعد بیان فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب الی آخر الآیہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ترمذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لیں گے اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ ابو عفیف نے پوچھا اے معاذ متقی کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بت پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ہدایت کی وضاحت۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں، اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ فرمان ہے انک لا تہدی من احببت، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اور فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں، اور فرماتے ہیں من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں، اور فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی الی آخر الآیہ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں تو تم ہرگز اے نبی اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ اس قسم کی اور آیات بھی ہیں۔ اور ہدایت کے معنی کبھی حق اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ یقیناً اے نبی سیدھی راہ کی راہبری کرتے ہیں، اور فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی آپ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اور جگہ فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، یعنی ہم نے سمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ اور فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھائیں یعنی بھلائی اور برائی کی۔ تقوی کا اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں، اصل میں یہ وقوہ ہے، وقایہ سے ماخوذ ہے، نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ ابن المعتز شاعر کا قول ہے خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، یعنی چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان، چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو، دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ اور ایک روز ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اشعار پڑھے يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد
یقول المرء فائدتی ومالی وتقوى اللہ افضل ما استفاد، یعنی انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ سامعین، ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایمان کے معانی اور مفہوم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زبان سے، دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی کتابوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو، اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو۔ میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، یعنی آپ ابا ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی، امام احمد اور ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا، اور ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور احادیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں نقل کر دی ہیں فالحمدللہ۔ بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یعنی جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں، اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے ہے۔ حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ذی علم ہے، یعنی علم والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان منافقین کا حال سورہ منافقون میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون الى آخر الآیہ، یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہہ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درا حالہ کے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ، وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ بس یہ تمام اقوال معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا اچھا، میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا، اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ اقامت صلاۃ اور انفاق یعنی خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع سجدہ تلاوت خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود شریف پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 7 آیات جو سورہ براءت میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان قریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے زکوٰۃ کو، اہل و عیال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے جو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنا اور بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی، پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائیں یعنی بنیادیں 5 ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں۔ صلاۃ کے لغوی و شرعی معنی۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو دو رگیں پیٹھ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعض نے کہا یہ ماخوذ ہے صلاح سے، جس کے معنی ہے چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا یصلاھا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آگ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیہ کہتے ہیں۔ چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ اعلم۔ لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمنین کی چند دیگر صفات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو مانی اور کسی کا انکار کریں، بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی بعثت، قیامت، جنت، دوزخ، حساب، میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایماندار خواہ عرب مومن ہو خواہ اہل کتاب وغیرہ۔ مجاہد ابو العالیہ، ربیع ابن انس اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں تو ایک، مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا، جیسے سبح اسم ربک الاعلی، اس میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے اور شعراء کے شعروں میں بھی آیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مؤمنوں کی، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے اہل کتاب کے مؤمنوں کی صفتیں مراد ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے نقل کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے، اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ الی آخر الآیہ، یعنی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رب کی طرف سے حق جانا، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مؤمنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے، تو جس طرح کفار کی 2 قسمیں ہیں کافر اور منافق، اسی طرح مؤمنوں کی بھی 2 قسمیں کی، عربی مؤمن اور کتابی مؤمن۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات مؤمنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں
اور ان کے بعد کی 13 آیات منافقوں کے حق میں ہیں، عربی ہو یا عجمی، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے، ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو، اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر، اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اور جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، ہمارے اور تمہارے معبود برحق ایک اللہ ہی ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے اے اہل کتاب، جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔ ایک اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ الی آخر الآیہ، یعنی رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے، کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں پر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے بخاری میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کرے تو تم نہ اسے سچ کہو اور نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے، گو وہ بسبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دوہرا اجر پائے ہوئے ہوں، لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان کے اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔